آپ کو گھر بیٹھے کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کے جسم کے اندر وٹامن ڈی کی کمی ہے؟ اس کا ٹیسٹ بھی کافی مہنگا ہے، آلموسٹ 1000 سے 1500 2000 تک مختلف لیبز میں اس کے اخراجات ہیں۔ تو میں نے یہ سوچا کیوں نہ ایک ایسی ویڈیو پہ کام کیا جائے جس کے اندر آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ کے اندر ایسی کون سی علامات ہیں جو کہ اشارہ دیتی ہیں کہ آپ کے جسم میں وٹامن ڈی کی کمی واقع ہو سکتی ہے، یا یہ کہ اس وقت آپ کا جسم وٹامن ڈی مانگ رہا ہے، اس کو اشد ضرورت ہے۔ پہلے یہ دیکھا جاتا تھا کہ جن ممالک میں مطلع زیادہ ابرآلود رہتا تھا، بارش زیادہ ہوتی تھی، تو وہاں پہ لوگوں کے جسم میں وٹامن ڈی کی کمی واقع ہو جاتی تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس کو سن شائن وٹامن بھی کہتے ہیں۔ اگر سورج کی کرنیں آپ کے جسم پر پڑتی رہیں تو آپ کی جو سکن کی اوپری تہہ ہے ایپیڈرمس، اس کے اندر وٹامن ڈی خود ہی سنتھیسائز باڈی کرنے لگتی ہے، بنانے لگتی ہے۔ مگر موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے، پولوشن کی وجہ سے لوگوں کے لائف سٹائل چینج رہتے ہیں، کسی چیز میں ان کا دل نہیں لگ رہا ہوتا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بوڑھے ہو گئے، ہمارے جسم میں، ہمارے سینے میں وہ طاقت نہیں رہی جو جوانی میں ہوتی ہے۔ لیکن دراصل بہت سارے ایسے لوگ میں نے دیکھے کہ ان کو وٹامن ڈی کی کمی تھی، ان میں جو جسمانی طاقت تھی وہ کلیئرلی بہت زیادہ کم ہو گئی، اور جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان تھے کہ شاید ہم پہ ارلی بڑھاپا آ گیا، حالانکہ ہو یہ رہا تھا کہ ان کے جسم میں وٹامن ڈی کی شدید کمی تھی، یعنی ان کا وٹامن ڈی لیول 15 کے آس پاس، 15 سے نیچے یا اسی رینج میں تھا آلموسٹ۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ دن بدن آپ کے پٹھے کمزور ہوتے جا رہے ہیں یا آپ کی ہڈیاں کمزور ہو رہی ہیں، اس میں پٹھے اور ہڈیاں دونوں شامل ہیں۔ آپ سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتے، واک نہیں کر سکتے، وزن نہیں اٹھا سکتے، کمر میں درد شروع ہو جاتا ہے، گھٹنے دکھنے لگتے ہیں، بازو بے جان ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ اگر گر جائیں یا کوئی چوٹ لگ جائے تو فریکچر کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، اور یہ خاص کر 35 سال کی عمر کے بعد زیادہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کا موڈ بھی خراب رہتا ہے، کسی سے بات کرنے کو جی نہیں چاہتا، چڑچڑاپن ہوتا ہے، کسی چیز میں دل نہیں لگتا، بچوں اور فیملی سے اکتاہٹ محسوس ہونے لگتی ہے۔ اگر یہ مردوں اور خواتین میں ہے تو عموماً آپ نے دیکھا ہوگا بچوں پہ بہت زیادہ شور کرنے لگتے ہیں، کچھ کام کرنے لگتے ہیں، کچن کا رخ کرتے ہیں، تو جسم کے اندر درد ہوتا ہے، جوڑوں میں درد ہوتا ہے، ہڈیوں میں درد ہوتا ہے، پٹھوں میں درد ہوتا ہے، اور اوپر سے بچے بھی تنگ کر رہے ہوں تو عموماً ایسے لوگوں کو بہت زیادہ چڑچڑاپن ہوتا ہے، بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ ایسے لوگوں کو ڈپریشن بھی آسانی سے ہو جاتا ہے۔ اس پر ریسرچ بھی ہو چکی ہے کہ جن لوگوں میں وٹامن ڈی کی کمی پائی گئی تو وہ کلینک پر بیسکلی ڈپریشن کی شکایت لے کر آئے تھے، بعد میں پتہ چلا کہ ان کے وٹامن ڈی کا لیول بہت لو تھا، ان کو ڈپریشن نہیں تھی۔ تو وٹامن ڈی آپ کے جسم کے اندر ایک کیمیکل جس کو سیروٹونن کہتے ہیں، 5 ہائیڈروکسی ٹریپٹامین کہتے ہیں، یہ کیمیکل ہوتا ہے جو کہ آپ کے موڈ کو ریگولیٹ کرتا ہے، اور اس کا تعلق ڈپریشن کی علامات سے ہے۔ تو اگر وٹامن ڈی کی کمی ہو جائے تو آپ کے سیروٹونن لیول متاثر ہو جاتے ہیں، کم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ نوٹ کریں کہ آپ کے بال بہت کھردرے ہو گئے، پتلے ہو گئے، یا زیادہ مقدار میں جھڑنے لگ گئے، یا آپ کی جلد، آپ کی ایڑیاں زیادہ پھٹنے لگی ہیں، تو یہ بھی ایک علامت ہو سکتی ہے کہ آپ کے جسم میں وٹامن ڈی کی کمی ہو۔ ایسے لوگوں کے زخم آسانی سے ٹھیک نہیں ہوتے، مدافعتی نظام کمزور ہو جاتا ہے، ان کو سیزنل انفیکشن بہت آسانی سے ہو جاتے ہیں، بہت جلدی ان لوگوں کو فلو ہو جاتا ہے۔ اور وٹامن ڈی کا اگر آپ رول جاننا چاہیں یا اس کے ساتھ کنیکشن جوڑنا چاہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ کووڈ-19 میں بھی اس پہ بہت زیادہ ریسرچ ہوئی کہ وہ لوگ جن کے اندر وٹامن ڈی کی کمی تھی ان کو بہت زیادہ یہ انفیکشن ہو رہا تھا، کیونکہ اس وٹامن کا تعلق آپ کے مدافعتی نظام سے ہے۔ اگر اس کی کمی ہوگی تو آپ کے جسم کے اندر آپ کا جو امیون سسٹم ہے وہ کمزور ہو جائے گا۔ ایک بہت اہم بات، بچوں میں اگر اس کی کمی ہو جائے تو ان کی افزائش رک سکتی ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ بہت سارے ہارمونز کو ریگولیٹ کرتا ہے، تو اس سے بچوں کی گروتھ متاثر ہو سکتی ہے، اور بچپن کے ایام میں وٹامن ڈی کی کمی سے بچوں کا قد بھی رک سکتا ہے۔ تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ اپنے بچوں کو وٹامن ڈی کے ڈراپس متواتر دیا کریں، ہفتے میں 2-3 بار آپ دے سکتے ہیں۔ اگر مردوں کی سیکشل ڈیزائر کم ہو جائے یا سپرم کاؤنٹ کم ہو جائے، خاص کر 35 سال اور 40 سال کے جو مرد ہیں، اس سے اوپر کے جو ہیں، تو ان کو اپنا وٹامن ڈی لیول بھی ضرور چیک کرا لینا چاہیے، کیونکہ اکثر لوگ ہارمونل تھراپی پہ آ جاتے ہیں مگر اصل میں ان کا وٹامن ڈی لیول ڈاؤن ہوتا ہے۔ اکثر مردوں میں وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے مگر ڈاکٹروں کی توجہ اس طرف نہیں جاتی، تو وہ ان کی جنسی کمزوری کا علاج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔
عورتیں بھی اگر یہ دیکھیں کہ ان کا مینسٹرل سائیکل جو ہے ماہواری وہ متاثر ہو گئی ہے تو ان کو بھی اپنا وٹامن ڈی لیول چیک کرا لینا چاہیے. ایسی خواتین کو اکثر سکینٹی مینسٹریشن ہوتی ہے، کم وہ مینسٹریٹ کرتی ہیں، دورانیہ اس کا کم ہو جاتا ہے، مقدار کم ہو جاتی ہے. اور جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا کہ مردانہ زنانہ دونوں قسم کے جو ہارمونز ہیں ان کو ریگولیٹ کرنے میں وٹامن ڈی کا رول ہے، تو یہ اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. ایک اور علامت یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے ناخن بہت زیادہ کمزور ہو جائیں، کھردرے ہو جائیں، پتلے ہو جائیں، آسانی سے ٹوٹنے لگیں، ان پر دھاریاں سی نمودار ہو جائیں، خاص کر ورٹیکل لائنز عمودی دھاریاں وہ اگر نمودار ہو جائیں تو یہ وٹامن ڈی کی کمی کو ظاہر کرتا ہے. اور جن میں وٹامن ڈی کی شدید کمی ہوتی ہے ان کو ضرور ایسا ہوتا ہے، ان کے ناخن بہت کمزور ہوتے ہیں اور ان کے خد و خال بالکل ایسے ہوتے ہیں جیسے میں نے ابھی ایکسپلین کیا. ایک اور اہم علامت کہ ان لوگوں کی دل کی دھڑکن بھی متاثر ہوتی ہے، ان کو محسوس ہوتا ہے، ان کو آسانی سے گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، پلپیٹیشنز شروع ہو جاتی ہیں، دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے آسانی سے. لوگوں کا سامنا کرتے ہوئے وہ اکثر کتراتے ہیں کیونکہ جیسے ہی وہ کسی پریشر سچویشن میں آتے ہیں تو ان کو پلپیٹیشن شروع ہو جاتی ہیں. اور ایک الارمنگ بات یہ بھی ہے کہ اگر سالوں تک یہ کمی رہے اور اس کی طرف توجہ نہ جائے اور وٹامن ڈی سپلیمنٹیشن نہ کی جائے تو یہ کمی دل کے امراض کا باعث بھی بنتی ہے. اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو یہ مسائل رہے اور بعد میں ان کو کسی دل کے بڑے عارضے کا سامنا کرنا پڑا. اور ایک آخری اور علامت جو کہ عموماً ایسے لوگوں میں ہوتی ہے، ان کے چہرے پہ بہت جلدی بڑھاپے کے آثار نظر آنے لگتے ہیں، جھریاں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں ان کے چہرے پہ. یہ اصل میں وٹامن ڈی کی کمی ہو رہی ہوتی ہے، عموماً یہی ہوتا ہے. آنکھوں کے نیچے سویلنگ سی محسوس ہوتی ہے، بیگی آئیز ہوتی ہیں، یہ وٹامن ڈی کی کمی کی علامت ہو سکتی ہے. ماتھے پہ، آنکھوں کے ارد گرد، آنکھوں کے نچلے حصے میں عموماً جھریاں بہت زیادہ نمودار ہو جاتی ہیں.